اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سامعین کرام، آج ہم اس مہینے کی بات کریں گے جس نے انسانیت کو سر اٹھا کے جینا سکھایا، جس نے ظالم کو بے نقاب اور مظلوم کو سرخرو کیا، ماہ محرم. یہ وہ مہینہ ہے جس کی 10ویں تاریخ عاشورہ صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک ابدی منشور حریت ہے. محرم میں اصل واقعہ کیا ہوا؟ 2 محرم 61 ہجری قافلہ حسینی کربلا کے میدان میں رکا. 7 محرم یزیدی فوج نے نہر فرات کا پانی بند کر دیا. 9 محرم شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھا کر وفاداری کا آخری امتحان لیا. 10 محرم نماز فجر کے بعد حق کو باطل آمنے سامنے. عصر عاشور تک 72 نفوس نے عظیم قربانی پیش کی. یزید نے خلافت کو موروثی بادشاہت میں بدل دیا تھا. امام حسین علیہ السلام نے اس تحریف کے خلاف اعلان کیا. تاریخ میں ہمیں امام علی مقام کے جملے ملتے ہیں. امام نے فرمایا تھا، مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ امام نے وصیت کے طور پہ لوگوں کو فرمایا، میں صرف اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. یہ خروج سیاست نہیں، اقتدار کا انقلاب تھا، اقدار کا انقلاب تھا. دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یزیدی آمریت سے محفوظ رکھنا. قرآن مجید میں جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 169 اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام اور ان کے انصار سے بڑا شہادت کا رتبہ کسی کو ملا ہے؟ ہرگز نہیں. سورہ العصر کی ابتدائی آیات میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، زمانے کی قسم، بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. تو ہم سب کو پتہ ہے کہ کربلا میں صبر کا دامن امام حسین علیہ السلام اور ان کے انصار نے نہیں چھوڑا. سورہ الاحزاب آیت نمبر 33 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اہل بیت سے اللہ نے ہر رجز کو دور کر دیا. رجز کا مطلب جھوٹ، باطل، اور بے شک اہل بیت علیہ السلام باطل سے بہت دور ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیشتر احادیث میں ہمیں ملتا ہے، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. حدیث سفینہ میں ہمیں ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اہل بیت کشتی نوح ہیں، جو سوار ہوا نجات پایا. جو بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھا وہ یقیناً نجات پا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ بی بی ام سلمہ کو بشارت کی تھی. انہوں نے ایک مٹی بی بی کو دی اور فرمایا کہ جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کربلا کی مٹی دی ہے کہ جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے تو جان لینا کہ میرا نواسہ حسین شہید ہو چکا ہے. یہ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ محبت حسین عین ایمان ہے اور ان کا قیام دین کی بقا ہے. امام حسین علیہ السلام نے کیا سہا؟ 3 دن کی پیاس، جبکہ فرات آنکھوں کے سامنے ہے مگر بند.
6 مہینے کے بیٹے علی اصغر جو حرملہ کے تیر کا نشانہ بنا، 18 سال کے علی اکبر جن کو شبیہ رسول کہا جاتا تھا، تلواروں کے سائے میں خاک و خون میں لت پت تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام 32 سال کا جری سپاہی سالار حسینی جس کو جنگ کی اجازت نہ ملی اور وہ اپنے وقت کے امام کے حکم پر لبیک کہتا ہے، خیموں کو آگ لگ گئی، اہل حرم کی اسیری، نیزوں پر سروں کا سفر۔ یہیں ہمیں اصحاب حسینی کی وفاداری کی عظیم مثالیں ملتی ہیں، جس میں ایک نمایاں نام ہے حر بن یزید ریاحی، جو پہلے یزیدی فوج کا سپاہی تھا، مگر جب اس نے حق کو پہچانا تو امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے میں پیچھے نہیں ہٹا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ توبہ کا در ہمیشہ اللہ نے کھلا رکھا ہے۔ حبیب ابن مظاہر بظاہر بزرگ، لیکن امام کے استغاثے پہ لبیک کہنے والا، مسلم بن اوسجہ وفادار انصاری مسلم بن عقیل کے مددگار تھے، مشکل وقت میں انہوں نے بھی امام کا ساتھ دیا۔ زہیر بن کین جو کہ حضرت عثمان کے ساتھی تھے اور بعد میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہوئے یزید کو للکارا۔ آج کے دور میں جو امت مسلمہ میں اتحاد نہیں پایا جاتا، تو شیعہ اور سنی اتحاد کا راستہ صرف اور صرف کربلا ہے۔ یعنی کہ تمام مکاتب فکر کا ماننا ہے کہ حسین نواسہ رسول ہیں۔ اسی طرح ہم نے بہت سے مجالس میں دیکھا کہ سنی اکابر نے صدیوں سے مجالس کا اہتمام بھی کیا اور خود مجالس میں شریک بھی ہوئے، جس طرح مولانا آزاد، مفتی کرپالوی، علامہ اقبال، سب نے حسین کو امت کا محسن کہا۔ اسی طرح ہم کربلا والوں کی یاد میں خون کا عطیہ دے سکتے ہیں، یتیموں کی کفالت کر سکتے ہیں، بین المذاہب دسترخوان کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ یہی موقب ہیں آج کے کربلا کے۔ اور منبر و محراب سے نفرت نہیں پھیلنی چاہیے، بلکہ کربلا کے ابدی اصول، عدل، حریت، تقوی بیان ہونا چاہیے۔ آئیے ہاتھ اٹھا کے عہد کریں، اے حسین ہم تیری سنت پر چلنے کی کوشش کریں گے، ظلم کے سامنے خاموش نہیں رہیں گے، مظلوم کی ڈھال بنیں گے اور امت میں محبت و وحدت کے سفیر بنیں گے، کیونکہ کربلا صرف رونا نہیں، رلانا ہے ضمیر کو۔ کربلا صرف یاد شہادت نہیں، عہد وفا ہے، اور حسین فقط ایک نام نہیں، صدیوں کا اجالا ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، تو جو بھی کوئی امام حسین علیہ السلام کی طرف آیا یقیناً وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔